نہ کھائے، ورنہ ڈائریکٹ کھانے والے بہت لوگ کھا رہے ہیں، اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا سیکون من امتی اقوام، میری امت میں سے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، فرمائے کہ جو زنا کو، مردوں کے لیے ریشم کو، شراب کو، موسیقی کے آلات کو ضرور حلال قرار دیں گے۔ جو چیزیں حرام ہیں قطعی طور پہ فرمائے کہ قیامت کے قریب ان چیزوں کو حلال قرار دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی سود کا معاملہ بھی ہے۔ اب بینک میں کوئی آدمی، عام جو کنونشنل بینک ہیں یعنی سودی بینک، ان میں جب آدمی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھواتا ہے تو اس پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے آپ کی رقم میں۔ بینک کہتا ہے کہ یہ میں پروفٹ دے رہا ہوں، بینک کہتا ہے پروفٹ دیا جا رہا ہے اس کے اندر جس نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، لیکن حقیقت میں پروفٹ تو نہیں ہے، وہ انٹرسٹ ہے، سود ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ یعنی اس کے شدت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام دے دیا پروفٹ، نفع۔ وہی جو میں نے کہا نا کہ حدیث میں فرمائے کہ جیسے لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے، شراب کو حلال قرار دیں گے، ایسے ہی سود کو بھی کیا نام رکھ دیا؟ پروفٹ، نفع۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ نفع نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ناجائز طریقے سے کسی کی رقم آ گئی، اب اس سے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کو جس سے لیا ہے اس کو واپس کرے۔ چور نے چوری کی ہے تو اس چوری سے توبہ کیسے ہوگی؟ کہ جس کی رقم ہے اس کو واپس کرے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے رشوت لی ہے، رشوت سے توبہ کیسے ہوگی؟ کہ جس سے رشوت لی ہے اس کو رشوت کے پیسے واپس کرے۔ کسی سے سود لیا ہے تو سود سے توبہ کیسے ہوگی؟ کہ سود کی رقم جس سے لی ہے اس کو واپس کرے۔ صرف صدقہ دینا یہ جائز نہیں ہے صورت میں۔ کیوں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس رقم کا اصل مالک کون ہے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس رقم کا اصل مالک کون ہے اور وہ ناجائز طریقے سے آپ کے پاس آ گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر صدقہ دے گا۔ چنانچہ جب بینک میں آپ نے پیسے رکھوا دیے اور اس پر آپ کو انٹرسٹ ملا، سود ملا، اب سود کی رقم آپ کے پاس آ گئی لیکن آپ نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کا مالک کون ہے، کیونکہ آگے بینک تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سودی قرضے دیتا ہے، اور ان سے سود جب ملتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے تھوڑا بہت اس میں سے۔ قرض پر جب سود بینک وصول کرتا ہے اپنے قرض داروں سے تو اس میں سے تھوڑا بہت سود اکاؤنٹ ہولڈرز کو دے دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس کس طرف سے سود، کس کا سود آیا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ تو اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے جائے۔ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ حلال پیسہ اس کے صدقے پر ثواب ہوتا ہے، حرام پیسے کے صدقے پر ثواب نہیں ہے۔